بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مقدس کی کتنی دیر، کون سی کلاسز اور کیا کیا یہاں تعلیم و تربیت کے ساتھ ان احباب بچوں کو نوازا جاتا ہے، مکمل جامعہ کا تعارف کروانے کے لیے میں التماس کروں گا مجاہد اسلام، مجاہد ان تک اور حقیقت کو دیکھا جائے کہ اس شخصیت کو مدعو کرنے لگا ہوں جن کی محبت طلباء کے ساتھ انتہا درجے کی اور اہل علم کے ہمیشہ وہ سینوں کے تاج بن کے رہنے والے، میری مراد ہے محترم جناب الشیخ حافظ عبد المنان عابد فاضل مدینہ یونیورسٹی اس مرکز کے مدیر محترم جناب حافظ عبد المنان عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یامین صاحب نے بہت زیادہ مبالغہ رائے کی ہے۔ میں خاک نشیں ہوں، بندہ ناچیز ہوں، میں سارے القابات کو اٹھا کر کے انہی کی جیب میں ڈالتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بھائیو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر دین کا علم ان علماء سے اور ان قراء اکرام سے قرآن کی قراءت کو الگ کر دیا جائے تو یہ بندہ ہم اس لائق بھی نہیں ہے ہمیں کوئی دہاڑی پہ رکھ لے۔ شاید سمجھ نہیں ہے آپ کو بات، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی دہاڑی پہ رکھ لے۔ یہ ساری برکتیں، ساری عنایتیں، سارا فضل اللہ کا ہے، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شاید کہ ہمارے دامن میں اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر کے اور کائنات کے رب سے کہیں اللہ ہماری معافی فرما دے۔ میں عموماً یہ بات کیا کرتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو میں رب کی بارگاہ میں اپنے طالب علموں اسٹوڈنٹوں کو پیش کر کے کہوں گا اللہ یہ میری کھیتی ہے، اس کی وجہ سے میری نجات فرما دے۔ میری یہ تمنا اور آرزو ہے۔ خیر میں جو باتیں کرنی تھی وہ اس کی طرف آتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا میرے صحابہ کی جماعت تم ایسے زمانے کے اندر موجود ہو جس کے اندر خطباء تھوڑے ہیں، فقیہ بہت زیادہ ہیں، محدثین کی تعداد بہت بڑی ہے، کتاب و سنت کے علم کو سمجھنے والے بہت زیادہ ہیں، خطیب بہت تھوڑے ہیں، قلیل سؤالہ کتاب و سنت پہ اعتراض کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ کہیں الحاد کا فتنہ نظر نہیں آتا، ختم نبوت کے منکر نظر نہیں آتے۔ فرمایا کثیر معطوہ، ان فتنوں کی سرکوبی کرنے والے کثرت سے صحابہ اکرام تم نظر آتے ہو۔ فرمایا العمل فیہ خیر من العلم، صحابہ تمہارے زمانے کے اندر علم سے افضل ہے کہ تم عمل کرو، تمہارا عمل کرنا افضل ہے۔ سیاتی علیکم زمان، فرمایا تمہارے اوپر اس روئے زمین پہ، اس دھرتی کے اوپر ایک زمانہ آئے گا کثیر خطباؤہ، تقریریں کرنے والے، خطابت کے جوہر دکھانے والے اس روئے زمین پہ بہت زیادہ ملیں گے، قلیل فقہاؤہ محدثین بہت تھوڑے ہوں گے، فقاہت سمجھنے والے کتاب و سنت کو بہت تھوڑے ہوں گے، کثیر سؤالہ کہیں فتنے ہی فتنے، الحاد کا فتنہ، ختم نبوت کا فتنہ، صحابہ پہ بونکنے والوں کی تعداد
قسم باللہ بہت نظر آئے گی. قلیل معطوہ، جواب دینے والے تھوڑے ہوں گے. فرمایا فیہ العلم خیر من العمل، صحابہ اس زمانے میں علم عمل سے افضل ہوگا، علم عمل سے افضل ہوگا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں الہاد کا فتنہ ہے. لوگ اب اس بات کے اوپر مناظرے کرتے نظر آتے ہیں کہ کائنات کے رب کا وجود ہے کہ نہیں ہے. قسم باللہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گر کیوں نہیں جاتا؟ دنیا کے اندر پیدا ہونے والا وہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا خالق نہیں ہے، میرا مالک نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے والا نہیں ہے. ہاں محترم بھائیو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ٹائم اگر تمہیں علم ملے گا تو ان قلعوں کے اندر ملے گا، ان مراکز کے اندر ملے گا. اور میں کہنا چاہتا ہوں قسم باللہ، یہاں پہ داد دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر محمد ایوب صاحب کو، جو میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی خود بھی تشریف لے کے آتے رہے، اپنے بیٹے حمزہ کمیر کو بھی ساتھ لاتے رہے، اسامہ ایوب کو بھی ساتھ لاتے رہے، سعد ایوب کو بھی ساتھ لاتے رہے. میری مراد ہے یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھنے والے یہ سفید داڑھی والے جو سٹیج کے ساتھ جو یہاں پہ ٹوپی پہنے ہوئے سردی والی جلوہ افروز ہیں، اور ان کے پہلو میں بیٹھنے والے آخر کے اندر ہمارے قاری اسماعیل، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی قسم حرم مکی کے اندر قرآن کے حافظ، ان کو حفظ کروانے والا استاد ہے. وہاں سے ملک پاکستان میں واپس آیا تو ہمارے ڈاکٹر شیخ ریاض عاقب عصری حفظہ اللہ کے پاس مسند کے آگے بیٹھ کر کے تلمذ کے علم کو طے کرنے والے یہ اللہ کی قسم بزرگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سفید داڑھیوں والے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علم جو ہے بچے حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں، نوجوان آگے نہیں. قسم باللہ اس پاکیزہ دھرتی پاکستان کے واسیوں میں آپ کو یہ بڑے بڑے داڑھیوں والے یہ بھی کتاب و سنت کے علم کو پڑھتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور تمہیں یہ دعوت دینا چاہتے ہیں ہمارے مربی، ہمارے شیخ، ہمارے محسن فضیلت الشیخ محمد بن عبداللہ حفظہ اللہ ورعا متعن اللہ بطول حیاتہ تشریف لے کے آئے ہیں، جو شیخ عرب و عجم کے شیخ ہیں، جو مسند فی الحدیث میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اسناد کا سلسلہ چلتا ہے، اس میں میں اگر یہ بات کروں کہ ملک پاکستان میں سب سے عالی سند رکھنے والا اگر کوئی شخص موجود ہے تو تمہاری اس ملتان کی دھرتی پہ میری مراد شیخ محمد بن عبداللہ حفظہ اللہ ورعا ہے، جو ابھی اسٹیج کی زینت بنے ہیں. میں بات عرض کر رہا تھا ڈاکٹر محمد ایوب صاحب کو اللہ کی قسم میڈیکل کے پیشے نے رکاوٹ کھڑی نہیں کی. حافظ محمد اسماعیل، قاری محمد اسماعیل جو ہمارے مرحبا کے امام بھی ہیں، اللہ کی قسم حرم مکی کے وہاں کے حفاظ کے استاد ہیں، یہاں پہ آ کر کے قرآن کو ترجمے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ کر کے یہ ثابت کیا کہ انشاءاللہ اس دھرتی کے ثبوت بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو قرآن سے وابستگی کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. تم چھوڑو گے انشاءاللہ؟ چھوڑو گے؟ آواز ہی نہیں آئی، آواز ہی نہیں آئی. انشاءاللہ کہنے میں کنجوس نہیں بننا ہے، کہیں انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. قرآن ہمارا سینوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. انشاءاللہ ہمارے دماغوں کو روشن کرنے کا ذریعہ، ہمیں فتنوں سے بچانے کا ذریعہ، ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کرنے کا ذریعہ ہے. اسی کو تھام کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہاں انشاءاللہ جنت ہمارا استقبال کرے گی اور رب کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے. میں بات عرض کر رہا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے راؤ محمد رمضان صاحب ہیں جو گورنمنٹ کی ملازمت سے لٹائر ہونے کے بعد اللہ کی قسم بوڑھے ہونا رکاوٹ نہیں بنا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ بوڑھے نہیں ہیں، نہ نوجوانوں سے بڑے نوجوان ہیں، یہ نوجوانوں سے بڑھ کر کے نوجوان ہیں، کیونکہ کتاب و سنت کے علم کو یہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ محمد زین العابدین بھائی ہیں. یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں اللہ کی قسم جنہوں نے اس مرکز میں 2 سال لگا کر کے ٹرانسلیشن قرآن کریم کی ترجمہ سیکھا حافظ محمد ریاض عاقب صاحب سے. ہمیں آج وہ بندہ ہی نہیں مل رہا تھا. میں ابھی ریاض عاقب صاحب کے ساتھ
محو گفتگو تھا کہ شیخ یہ سارے ہی ہم سے عمر میں بڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی سند اور سرٹیفکیٹ اور کوئی تحفہ تھمانے کے لیے بزرگ آنا چاہیے۔ تو ابھی ہمیں اس تجسس میں سے تو ہمارے پاس امام قرات ملتان شیخ عطا اللہ عزیز صاحب تشریف لے کے آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے التماس کریں گے کہ وہ اپنے دست شفقت سے ان سارے احباب کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اور سند فراہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیوں، بات چلی تھی، میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی، ایک جو ہے وہ فقاہت کے حوالہ سے، دوسری میں نے پڑھی تھی الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ۔ یہ تو وہ ہیں 7 کی تعداد میں جنہوں نے اس مرکز میں 2 سال میں ٹرانسلیشن ترجمہ مکمل کیا، اور ابھی ہمارے ممدوح شیخ ریاض عاقب عصری حفظہ اللہ ورعاہ جو بلا شبہ ملتان کی ایک علمی اور تحقیقی شخصیت ہیں، قسم باللہ وہ میں کہتا ہوں اس مرکز کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بلکہ اس ملتان کے واسیوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ آئیے ان کے سامنے بیٹھ کے ریاض الصالحین حدیث کے علم سے اپنے سینوں کو منور کیجئے۔ وہ یہاں پہ کلاس لے رہے ہیں، عصر کے بعد ریاض الصالحین کی میں اس مجمع کو دعوت دیتا ہوں۔ ہاں یہ سینکڑوں کا مجمع ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے سینکڑوں نہیں، یہاں 10 سے 12 افراد جو ہاتھ اٹھا کر کے کہیں انشاءاللہ جب بھی وقت ملے گا اس کلاس میں انشاءاللہ آئیں گے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کر، اللہ جزا دے آپ کو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں یہ کلاسیں جمیں گی، یہ اللہ کا مرکز آباد ہوگا، میرے رب کا گھر آباد ہوگا، اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا گلستان، یہ چمکتے دمکتے پھول، یہ تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں۔ یہ ان ننھے بچوں پہ نہ جانا، یہ کتاب اللہ کے حافظ بننے کے ساتھ ساتھ قرآن کے قاری بن کر کے تمہیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں سے نکال کر کے اصلی حقیقی علم کی طرف لے کے آؤ جو کتاب و سنت کا علم ہے۔ قسم باللہ قبروں کے اندر تیری ہڈیاں گل سڑ رہی ہوں گی، لیکن تیرا بچہ پیچھے کھڑا ہو کر کے رب کے قرآن کو سنا رہا ہوگا۔ آج بھی تمہیں ایک خوشی ہوگی، جن کے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب تیرا لخت جگر مصلے کو سنبھالتا ہے، ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب امام تراویح بنتا ہے، ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب وہ مسند اور منبر کے اوپر بیٹھ کر کے خطبہ دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے یہ بات کہنے چلا ہوں، ایک خوشی وہ ہوگی جب تیرا بیٹا ہوگا اور اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، نوری جبریل کھڑے ہوں گے، میکائیل کھڑے ہوں گے، الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کا باہر کھڑا ہوگا، رب کے ملائکہ کی صفوں میں کھڑا ہوگا، اس ٹائم تیری خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر تو چاہتا ہے بیٹا تیرا ہو جبریل کے ساتھ کھڑا ہو، اگر تو چاہتا ہے بیٹا تیرا ہو میکائیل کی صف میں کھڑا ہو، تو آ میں تجھے دعوت دیتا ہوں، آج اس مجلس کا پیغام لے کر کے جانا کہ انشاءاللہ آج کے بعد علامہ احسان الہی ظہیر شہید، ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، صادق آباد میں رحیم یار خان کے اندر پروگرام تھا، میں نے وہاں پہ چند باتیں اپنے بھائیوں کو کی تھی، ان میں سے 1-2 آپ کو بھی کر دیتا ہوں۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کے بھائی ڈاکٹر فضل الہی حافظ اللہ ورعاہ ابھی حیات ہیں، جتنے بیٹے سارے حافظ قرآن، جتنی بیٹیاں ساری حافظ قرآن، جتنے پوتے سارے حافظ قرآن، جتنی پوتیاں ساری قرآن کی حافظات، اور جتنے نواسے سارے حافظ قرآن، جتنی نواسیاں ہیں ساری قرآن پڑھنے پڑھانے والی۔ میں تجھے دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کی قسم ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہوتا تو میں تجھے بتاتا ملتانیوں کہ کس طرح وہ جاؤ ماسکو کی ریاستوں میں، وہ روس کی ریاستوں میں، ازبکستان، قازقستان، ہاں وہ سعودیہ کے اندر رہنے والا ہمارا بھائی بتلانے لگا، کہتا تمہارا ایک پاکستان سے نوجوان آیا، وہاں تو اللہ کی قسم ملک پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، نعمت ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ کبھی مسجد میں آتے ہوئے کسی نے روکا ہے بھی مسجد میں نہیں آنا؟ کبھی داڑھی رکھتے ہوئے کسی نے روکا ہے داڑھی نہیں رکھنی؟ اللہ کی قسم بتلانے لگا، آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جاری ہوئے، کہنے لگا ہاں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو گوشت کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہم ٹوکا چلا رہے ہوتے ہیں تو منہ سے منہ بھی ہلا نہیں پاتے، برسٹ آئے گا اور شہادت کا جام پیا جائے۔
نماز بھی ہماری ایسے ہوتی. کہتا تمہارے پاکستان کا ایک نوجوان آیا, اس نے آ کر کے سپیکر بند تھا, کھولنا چاہا کھولا نہیں, اونچی جگہ پہ چڑھا, اذان دینا شروع کرتی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کے کلمات شروع کیے. مجمع بھاگتا ہوا آیا, یہ کون ہے جو موت کو دعوت دینے کے لیے تل گیا ہے؟ ہاں کہتا ہے ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا, آ کر کے کہنے لگا چچو جان امی جان تجھے بلا رہی ہے, ہمارے گھر میں تیری دعوت ہے. اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے گھر پہنچا, اس گھر میں گیا, وہاں پہ ایک نوجوان اس کو مدعو کر رہا تھا. ہاں بچہ پیغام عورت کا لے کے آیا, لیکن مرد باہر نکل کر کے ڈرتے ہوئے کہیں کوئی شرطا نہ آئے, پولیس نہ آئے, اس کو پکڑ نہ لے. کہتا ہے جب انہوں نے مجھے دیکھا, میری جیب کے اندر پاکٹ سائز قرآن تھا, اس قرآن کو دیکھ کر کے وہ اور بھی ششدر اور حیران ہوئے, کہنے لگے موت کو دعوت دے رہے ہو, یہاں تو مسجد میں جا کر کے 3 ٹائم نماز پڑھنے کا پرمٹ بنتا ہے, 3 سے 4 پڑھو گے تو اریسٹ ہو جاؤ گے, تم مسجد میں نماز اذان اور ساتھ قرآن جیب میں لے کے قرآن پہ تو یہاں پابندی ہے. تو کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا شاید کہ یہ روس کی ریاستوں والے, انہوں نے قرآن سے کیا تعلق نبھایا ہوگا, انہوں نے قرآن کو کیا پڑھا ہوگا. ہاں کہتا ہے میں نے اس بچے کے سامنے قرآن کھولا, قرآن کھولنے کے ساتھ ساتھ درمیان سے کھول کر کے کہا بچہ پڑھو. بچے کو کہاں پڑھنا آتا تھا, اس نے تو قرآن کے اوراق دیکھے ہی نہیں تھے. ہاں اتنی دیر میں اس کا والد اس کی والدہ مسکرائے اور کہنے لگے ایسے نہیں, اسے کہے اقرأ سورۃ یاسین. اتنا کہنے کی دیر تھی, وہ فر طوطوں کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہ کی قسم وہ پڑھتا چلا گیا. کہتا پاکستانیوں تم کیا سمجھو, ہمارے یہاں پہ جتنے مرد ہیں سارے حافظ ہیں, جتنی عورتیں ہیں ساری حافظات ہیں, اور جتنے بچے ہیں سارے حافظ ہیں. انہوں نے قرآن پہ رکھنے پہ پابندی لگائی, اللہ کی قسم ہمارے سینے قرآن کے علم سے منور ہو گئے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ بنیامین عابد حفظہ اللہ ورعاہ متعنا اللہ بطول حیاتی تشریف لا چکے ہیں. میں عرض کر رہا تھا محترم بھائیو, میں نے 2 باتیں کرنی ہے اختصار کے ساتھ. یہ سارے کا سارا مجمع ہم نے اس وجہ سے سجایا ہے, اس ادارے کا تعارف کروایا جائے. اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. حافظ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے کی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف بھی یہ منسوب ہے. فرمایا لحوم العلماء مسمومہ من شمہا مرض من اکلہا فمات. توجہ میری طرف کریں, بڑی قیمتی بات کرنے چلا ہوں. فرمایا لوگوں, علماء کے جو گوشت ہوتے ہیں نا یہ زہر آلود ہوتے ہیں. علماء کے گوشت زہر آلود ہوتے ہیں. علماء کی غیبتیں نہ کیا کرو, جو ان کی غیبت کو سونگتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے, اور جو کھاتا ہے گوشت ان کا غیبت کر کے وہ مر جاتا ہے, دنیا میں زندہ نہیں رہتا. اس لیے علماء پہ باتیں نہیں کیا کرو. ذلیل و رسوا ہوتا ہے وہ جو علماء پہ باتیں کرتا ہے. ہاں میں اگر صاحب رسول کی بات کروں, سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بات کروں, انہوں نے کہا تھا اودو عالما او متعلما او مستمعا او معینا. فرمایا تو عالم دین بن جا یا دین کا طالب علم بن جا. ہاں دین کا طالب علم نہیں بنتا تو فرمایا تو ان کی بات کو سننے والا بن جا, اگر ان کی بات کو بھی نہیں سن سکتا ان سے محبت کرنے والا بن جا. ولا تکن الخامس فتہلک, 5ویں کوئی صورت اختیار نہیں کرنی, برباد ہو جائے برباد ہو جائے گا. علماء بن جاؤ, نہیں بن سکتے ہو تو دین سیکھنے والے بن جاؤ, نہیں بن سکتے ہو تو پھر علماء سے محبت کرنا شروع کر دو, علماء کو سپورٹ کرنا شروع کر دو, ان کی باتوں کو سننا شروع کر دو. محترم پیارے بھائیو, آئیے, یہ میں گلدستے کی بات کر رہا تھا. یہ 9 یہاں پہ جو ہمارے پاس اس سال جنہوں نے شعبہ تجوید سے تجوید قراءت 1 سالہ کورس مکمل کیا ہے, یہ ماشاءاللہ قرآن کے قاری برجوان ہیں. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں دنیا کے بڑے بڑے چودھریوں کو لا کر کے ان کے قدموں پہ وار دوں, کیونکہ یہ دین کے روشن ستارے اور مینارے ہیں. اسی لیے معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائی عرفان نے یہاں سے کرسیاں خالی کروائی تھیں, وہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور احترام کے لائق ہیں, لیکن اللہ کی قسم یہ جو قرآن کے طالب علم ہیں یہ ان سے بھی اوپر ہیں. یہاں ان کے لیے تو رب کے فرشتے اپنے نوری پروں کو بچھا دیتے. اور ادارے کا تعارف, ہمارا یہ ادارہ, اس کی سرپرستی کر رہے ہیں ہمارے ممدوح عبد الرحمن طاہر, فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ ورعاہ متعنا اللہ بطول حیاتی,
جو اس ٹائم عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کا عمرہ کرنا قبول و منظور فرمائے، اللہ ان کی صحت، ایمان، سلامتی والی زندگی کو لمبا کر دے، اللہ ان کو اس ادارے کی سرپرستی کے لیے اللہ مزید قوتیں، صلاحیتیں بخش دے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے دوست، ان کے بھائی عبدالستار تمیمی حفظہ اللہ ورعاہ، ان کی بھی محنتیں کم نہیں ہیں، کوششیں کم نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی ڈھیروں جزا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مشفق ریاض عاقب صاحب حفظہ اللہ ورعاہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا محترم بھائیوں، اس طرح یہ اس سال اللہ کے فضل سے 4 کے قریب بچوں نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا، 9 کے قریب یہ ہیں جنہوں نے تجوید 1 سالہ کورس مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 احباب یہ ہیں جنہوں نے ترجمہ قرآن کریم کا مکمل کیا، اور اس سال بحمد اللہ یہ مرکز احیاء السنہ للتعلیم والتربیہ ایک نئی کروٹ ملتانیوں تمہارے لیے لینے جا رہا ہے، ایک نئی کروٹ جو ملتان میں سے ابھی تک کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ انشاءاللہ جو چاہتے ہیں ہمارا بچہ دنیا بھی پڑھے اور دین بھی پڑھے، انشاءاللہ دونوں تعلیموں کا ہم مکسچر تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ، جس کے اندر ہمارا بچہ بورڈ کے امتحانوں میں بھی امتحان دے گا، اور ساتھ ساتھ وفاق المدارس سلفیہ کے اندر بھی امتحان دے گا، دونوں تعلیمیں لے کر کے چلے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، انشاءاللہ کوٹا بڑا مختصر ہے، صرف 15 کی تعداد ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ پوری صلاحیتوں کے ساتھ کوشش ہوگی کہ یہ بچہ امانت ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ آپ چاہتے ہیں، میرے مربی، میرے بھائی تو عرض کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے لیے اس امانت کو دے کر کے بھول جائیں، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ٹائم نہیں، باتیں بہت ہیں، ٹائم نہیں ہے، خیر میں سکپ کرتا ہوں بات کو۔ تو انشاءاللہ اسی مرکز میں آئندہ سال، اسی مرکز میں رمضان المبارک کے بعد شوال 10 کو علوم اسلامیہ 2 سالہ انشاءاللہ، جس کے اندر بچے کو ساتھ ہم میٹرک کروائیں گے، مڈل پاس بچہ لیں گے، اور مڈل پاس کے ساتھ ساتھ عامہ کرے گا اور ساتھ میٹرک کرے گا، اور اگلے سالوں میں انشاءاللہ خاصہ کرے گا، ساتھ ایف اے کرے گا، اور اس سے اگلے 2 سالوں میں وہ بچہ انشاءاللہ بی اے کرے گا اور ساتھ عالیہ کرے گا، پھر عالمیہ کرے گا 2 سالوں میں، اور ساتھ انشاءاللہ ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات وہ BZU سے کر کے انشاءاللہ سکالر بن رہا ہوگا۔ چابی انشاءاللہ ہم اس کے دے کر کے سٹارٹ کریں گے، اور آگے انشاءاللہ وہ MPhil کرتا ہوا، PhD کرتا ہوا، اور انشاءاللہ امت کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ